ماتم کا اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے، طول عمر، صحت و سلامتی، عافیت، وسعت رزق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عالم تشیع کی حفاظت فرمائے، فخر ملت اسلامیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، سید علی حسینی خامنائی کو پروردگار طول عمر عطا فرمائے۔ زینت ملت تشیع سید علی حسینی سیستانی کو مالک کائنات طول عمر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، مالک کائنات حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام زمانہ کا دیدار نصیب فرمائے، اور آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ امام زمانہ کے صدقے جتنے احباب مریض ہیں، بستر بیماری پر ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، تنگ دست مومنین کو فراخ دستی عطا فرمائے۔ مالک کائنات جتنے شیعہ جوان نعمت اولاد سے محروم ہیں، اولاد نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں، مالک کائنات نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، مالک کائنات ہم سب کو مشن حسینی سمجھنے، پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری، مومنین مومنات کی حفظ و سلامتی، حضرت ولی عصر کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے، اور مدرسہ صاحب الزمان کے ذمہ دار السید مولانا سید نسیم شاہ صاحب کی والدہ دنیا سے رحلت کر گئی، ان کی بخشش و مغفرت، بلندی درجات کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کریں، پوری مودت، محبت اور عقیدت سے محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام على بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى، ابی الزہراء ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على اہل بیتہ وعطرتہ وخیرتہ، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجة ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
القرآن افضل كل شيء دون الله. وقال في مقام آخر اشراف امتی حملة القرآن واصحاب الليل. وقال في مقام ثالث ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پر محمد و آل محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرصداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. یہ قرآن اور سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل یا الاسراء کی آیت مجیدہ ہے، جس میں خطاب بارگاہ ربوبی سے ہے اور مخاطب نبیوں کے سردار نبی ہے. ارشاد ربوبی ہو رہا ہے، ارشاد ربانی ہے. قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، فرما دیں، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن لے کے آئیں. قرآن پھر فرما رہا ہے لا یاتون بمثلہ، اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کے مددگار، معاون، توجہ فرمائیے گا، تائید و نصرت کرنے والے ہی کیوں نہ بن جائیں، پھر بھی ایسا قرآن پیش نہیں کر سکتے ہیں. یہ اس آیت کا ظاہری ترجمہ. اللہ آج بہت عمدہ گفتگو ہے. اللہ رب العزت نے بشریت کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، توریت، انجیل، زبور، توجہ فرمائیے گا، اور 110 صحیفے اللہ رب العزت نے بشریت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے. توجہ فرمائیے گا، ہدایت الہیہ کے، سنیے گا، کمال کا نام ہے قرآن حکیم. لفظ تھوڑا سا مشکل تھا لیکن بہت لطف لینا. ہدایت الہیہ کے کمال کا نام ہے قرآن مجید، قرآن حکیم، جس میں توریت کی تعلیمات بھی ہیں، جس میں زبور کا علم بھی ہے، جس میں سنیے گا بھائی، جس میں انجیل کا علم بھی پایا جاتا ہے، اور 110 صحیفوں کی تعلیمات بھی قرآن میں پائی جاتی ہے. جب یہ اتنا بڑا ہے، توجہ فرمائیے گا، تو پھر قلب مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور قلب میں اتنی ظرفیت ہی نہیں تھی کہ اس پہ قرآن نازل کیا جائے. داری بہت عمدہ آج بحث ہے. جیتے رہیں. یہ نورانی چہرے کئی سالوں سے زیارت کر رہا ہوں، یہ بھی میری سعادت ہے. میں منبر عزا پہ بیٹھتا ہوں، آپ صف عزا پہ ہیں، لیکن بہرحال جملے ذرا سنیے گا. آپ ذرا پوچھ لیتے ہیں خود قرآن سے کہ قرآن تیری عظمت کیا ہے. حدیثوں کا دو کا میں نے ترجمہ کرنا ہے، سنیے گا. قرآن تیری عظمت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے. تو سورہ مبارکہ نحل میں آواز دی جا رہی ہے، پھر خطاب ہو رہا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن فرما رہا ہے، پہلی خاصیت قرآن کی یہ ہے کہ قرآن ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے.
سمجھنا میں پہلا ظاہر موضوع جو میرا قرآن و عطرت ہے تو میں نے پڑھنا ہے 10 دن. غور فرمائیے بھائی، پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کیا ہے؟ ہر شے کو تبیانا لکل شے، قرآن ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے. قرآن کہتا ہے میری دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میں نور مبین ہوں. قرآن آواز دے کر کہہ رہا ہے وَنَزَّلْنَا، غور فرمایا وَأَنزَلْنَا، معافی چاہتا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور ہم نے تم پر نازل کیا ہے. پھر قرآن فرما رہا ہے اِنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے کہ جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ کیا قرآن جو ہے اپنے اوصاف بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے میں علم ہوں، اس لیے پیغمبر کو خطاب ہوا تھا فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب قرآن کی صورت میں تیرے پاس علم آ گیا ہے تو پھر جو تیرے ساتھ محاجہ کرتے ہیں، یعنی تیرے ساتھ آ کے بحث و گفتگو کرتے ہیں، سمجھانا تو میں یہی چاہ رہا ہوں نا بھائی. قرآن علم ہے. پھر قرآن ایک اور آواز دے رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین، ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو شفا بھی ہے، رحمت للعالمین، شفاء ورحمت للمؤمنین، جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. لو ابھی گفتگو کو اکٹھا کرو، مقدمے میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہ رہا. قرآن نے جب اپنے اوصاف بیان کیے تو قرآن نے پہلا وصف یہ بیان کیا کہ قرآن وہ ہے جو ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے. قرآن وہ ہے جو نور ہے. قرآن وہ ہے جو علم ہے. قرآن سن رہے ہو نا بھائی؟ قرآن وہ ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. قرآن سنیے گا، قرآن علم ہے، قرآن نور ہے، قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. جملہ سننا ذرا، جب قرآن نور ہے تو جو اندھے ہیں انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب قرآن نور ہے، غور فرمائیے گا، تو جو اندھے ہیں انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. جب قرآن علم ہے تو جو جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں انہیں بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. قرآن کہتا ہے، ہاں اللہ کہتا ہے معراج کو انہوں نے اپنا بنا لیا ہے. توجہ فرمائیے گا، وہ کہتا ہے میں لائے کے سجدہ ہوں، یہ کہیں اور جھکے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے توجہ، اس کائنات کا مدبر میں ہوں، چلانے والا میں ہوں، میں چھٹی پہ نہیں گیا ہوں. دنیا والوں نے اللہ کی تعطیل کرا کے نظام کائنات کہیں اور دے دیا ہے. توجہ بھائی، جاہل کو علم کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ اور پھر جب قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ قرآن شفا ہے، تو جن کے دلوں میں مرض پایا جاتا ہے وہ بھی قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. مریض کہا جس کے دل میں مرض پایا جائے، بیماری پائی جائے، وہ بھی قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے. اب ذرا جملے یہاں سے سنیے گا، آج ہمراہی کرنا، بہت لطف آئے گا آپ کو. سنیے گا، حاکم شام، اسی لفظ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جن دلوں میں مرض ہوتا ہے انہیں بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے. چلے مدینہ آئے، حواری، سنیے گا یہ لفظ بڑا نفیس ہے، حواری پہنچے اور کہا کہ حاکم شام عبداللہ ابن عباس شاگرد علی بن ابی طالب مدینہ میں منبر پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. کہا تو پھر کیا ہو گیا؟ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. کہا نہیں، اب وہی حواریوں اور درباریوں والی بات. کہا نہیں، وہ قرآن کی آڑ میں مدینہ والوں کو علی کے فضائل سناتے ہیں. توجہ فرمائے گا، بس ادھر نام آنا تھا تو جس دل میں بیماری ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. کہا وہ قرآن کے آڑ میں لوگوں کو علی بن ابی طالب کے مدینہ والوں کو علی کے فضائل سناتے ہیں. جب علی کے فضائل کا نام آیا نا، ایک مرتبہ
اٹھا اور کہتا ہے کہ جہاں منبر درس لگتا ہے، جہاں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، میں خود جاؤں گا، اپنے گماشتے بھی لے کے جاؤں گا، مجلس درس کو میں درہم برہم کر دوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ درس کب ہوتا تھا؟ مغرب کی نماز ادا ہوتی تھی، اس کے بعد جناب عبداللہ ابن عباس منبر پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، عبداللہ ابن عباس نے نماز پڑھا دی یا نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد منبر پہ بیٹھے، جب منبر پہ بیٹھے ادھر قرآن کھولا، تفسیر کرنا شروع کر دی، یہ بھی چلا، ہاں جا کر بیٹھ گیا۔ جو درہم برہم کرنے آیا تھا، کوئی اس انداز میں جناب عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی تفسیر کی، سنیے گا، قرآن کی تفسیر کی نا، کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی، ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ جب درس مکمل ہوا نا، ہاں اب ہمت کی، اٹھا، کہا یا عبداللہ ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، ماذا تفعل، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی بڑا بہادر تھا، کہا بیٹھے تو رہے ہو، سنا نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کر رہا تھا۔ میں آج خصوصی دعا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، کہ میں سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے کہ میں قرآن کی تفسیر کر رہا تھا۔ کہا سنا ہے قرآن کی تفسیر کر رہا تھا؟ کہا میں نے سنا ہے تو قرآن کی تفسیر کے بہانے سے مدینہ والوں کو علی کے فضائل سناتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جب یہ جملہ سنا نا، عبداللہ ابن عباس نے ایک بہت بڑی بات کی۔ توجہ فرمائیے، صاحب علم بیٹھے ہو، صاحب معرفت بیٹھے ہو، خوش آمد کا میں قائل بھی نہیں ہوں، اور میں کبھی تکلفانہ مجلس بھی نہیں پڑھتا ہوں، میرے مزاج سے اکثر بزرگان واقف ہیں۔ سنیے گا ذرا جملے، ہاں جب کہا نا عبداللہ ابن عباس نے کہا ایک عظیم جملہ، جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا حاکم شام جو بندہ تفسیر بے رائے کرے، آیتوں کو توڑ موڑ کر، توجہ اپنی رائے جو خدا نے کہا ہے اس کے علاوہ اپنی رائے اس میں شامل کرے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے نا احباب ساتھ ہے میرے؟ توجہ فرمائیے گا بھئی، جو تفسیر بے رائے کرے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو تفسیر بے رائے کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے شکم کو جہنم سے بھر دیتا ہے، یہ اس کی سزا ہے جو تفسیر بے رائے کی ہے نا۔ توجہ فرمائے گا، اللہ اس کے شکم کو آتش جہنم سے بھر دیتا ہے۔ ذرا جملے سنیے گا خدا کی قسم، کہا اللہ، اچھا پھر کہا اچھا پھر حاکم شام تو جو کہتا ہے کہ میں تفسیر کی آڑ میں، سنیے گا، میں تفسیر کی آڑ میں علی کے فضائل بیان کرتا ہوں، کہتا ہے میں تیرے سامنے چند آیت، دیکھو کیسا باندھا ہے اسے کہ جو تفسیر میں رائے کرے گا اس کا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر جائے گا۔ توجہ فرمائے گا، کہا میں چند آیتیں پڑھتا ہوں، میں شاگرد بن جاتا ہوں، آپ مجھے ان کی تفسیر بتا دیجئے۔ جناب عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، حاکم شام سامنے ہے، توجہ فرمائے گا، جناب عبداللہ ابن عباس نے پہلی آیت تلاوت کی، کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہا قرآن کی آیت ہے نا کہ اے رسول، توجہ، انما انت منذر، تو منذر ہے اور ہر قوم کے لیے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح اس آیت کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر قوم کے لیے ہادی میں ہوں، منذر علی ابن ابی طالب ہے۔ جیتے رہو، قبلہ علمی بحث ہے، آپ کی محبتیں تو اہل بیت کے ساتھ وہ تو عروج پہ ہے نا، اور ہونی بھی چاہیے، یہ لازم ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے کہا ہاں علی ابن ابی طالب ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے ایک اور آیت کی تلاوت کی، جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح اس آیت کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ سنیے گا، کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا میں جانتا ہوں کہ امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، جس کے سینے میں اللہ نے ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنتے آئیے گا، نعرہ حیدری، آواز بلند
صلوات زندگی آپ سب کی قرآن کے سائے میں جیتے رہیں۔ اچھا جملے سنیے گا، کہتا ہے عبداللہ یہ بتاؤ بھئی قرآن کی اتنی آیتیں ہیں، تجھے یہی ملی ہے تفسیر کرنے کے لیے؟ جا جا کے کوئی اور آیت مدینہ والوں کو سنا دے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا، کہا چلو میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کہا حاکم شام یہ حبل الہی کیا ہے؟ بھائی یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی سے مراد، گھبرا گئے آپ، اللہ کی رسی سے مراد، حبل اللہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر احتجاج کیا، کہا جا کوئی اور آیت پر، تجھے یہی آیت نظر آتی ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا سأل سائل بعذاب واقع، بتا یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ کہا میں بھی تھا کہ جب پیغمبر نے توجہ علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، ایک بدبخت نے عذاب مانگا تھا، اللہ نے علی کی ولایت کے منکر پر آسمان سے عذاب نازل کیا تھا۔ میں نے آج پڑھنا ہے ضرور، اور آپ نے میری ہمراہی فرمانی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کہا آج اس کو بھی چھوڑ دو۔ اچھا یہ ہر آیت کے بعد کہتا تھا اس کو چھوڑ دو، اتنی آیتیں ہیں، کوئی اور آیت پڑھ لینا۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کہا اس ما انزل کا بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ما انزل سے مراد، میں نے خود پیغمبر سے سنا تھا، اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ سنیے اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ جب علی کی ولایت کا غدیر میں مصطفیٰ نے ایک مصرع اب سن لو پھر بعد میں سناتا ہوں، جب غدیر میں علی کی ولایت کا مصطفیٰ نے اعلان کر دیا، علی نے مصطفیٰ نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا، سنیے گا، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا، جو ادبی ذوق رکھتے ہو، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یا علی اعلان کر کے تیری ولایت کا، یا علی اعلان کر کے تیری ولایت کا، یا علی تکمیل پا رہی ہے رسالت غدیر میں۔ توجہ فرمائی آپ نے، کہا تجھے یہی آیت قرآن سے ملتی ہے، جا کوئی اور آیت پڑھ لے۔ توجہ فرمائیے گا، جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ کہا میں سمجھتا ہوں علی کی ولایت کے اعلان کے بعد دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اس دین کو اپنا پسندیدہ دین بنا لیا۔ پھر کہتا ہے عبداللہ کمال ہے، میں کہتا ہوں جا کوئی اور آیت پڑھ لے۔ توجہ فرمائیے گا، جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آیت مبہلہ کی تلاوت کی، کہا معلوم ہے، عبداللہ ابن عباس نے جب یہ آیت پڑھی نا، کہا حاکم شام اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا میں نے پیغمبر سے سنا تھا، میں جانتا ہوں انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر، جیتے رہو جیتے رہو بھائی۔ آیت مبہلہ بھی پڑھی گئی، کہا جا کوئی اور آیت پڑھ لے۔ اس نے جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ اور رسول کے بعد کہا پھر تیرا کون ولی ہے؟ کہا میں نے مصطفیٰ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ولی، توجہ فرمائیے گا کہ ہاں تیسری ولایت سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، تیسری ولایت سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ عبداللہ ابن عباس قرآن پڑھتے گئے، یہ احتجاج کرتا کیا، جا کوئی اور آیت پڑھ دے، جا کوئی اور آیت پڑھ دے، جا کوئی اور آیت پڑھ دے۔ مدینہ والوں کو یہ بھی نہ سناؤ، وہ بھی نہ سناؤ، توجہ فرمائیے گا، یہ آیت بھی نہ سناؤ، وہ آیت بھی نہ سناؤ۔ اب جناب عبداللہ ابن عباس نا ایک مرتبہ اٹھے، کہا اچھا حاکم شام تو ہی بتا دے کہ میں کون سی آیت پڑھوں جس میں علی نہ ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، جیتے رہو جیتے رہو۔ کہا تو ہی بتا دے، میں وہی آیت پڑھ دیتا ہوں جس میں
علی نہ ہو. توجہ فرمائے گا. اس نے نا بڑے سوچ بچار کر کے نا فخریہ انداز میں نا کہا اچھا تو چاہتا ہے نا کہ مدینے والے قرآن کی تفسیر بھی سنیں جس میں علی نہ ہو, وہ آیت پڑھوں جس میں علی نہ ہو. جملہ قیمتی ہے. اس نے کہا پڑھو تفسیر کرو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ تو سوچ رہا تھا کہ زلزلے کی آیت میں علی کہاں آ گئے. کہا یہ آیت ہے, اس کی تفسیر مدینہ والوں کو سناؤ. جناب عبداللہ ابن عباس نے دیکھ کر کہا توجہ, کہا حسن اتفاق ہے یہ آیت بھی علی کے بارے میں ہے. جیتے رہو جیتے رہو, بڑی اچھی ہمراہی ہو گئی بھائی, علمی سی گفتگو ہے نا. کہا بھائی یہ آیت بھی کس کے بارے میں ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہے. کہا رحلت رسول کے بعد نا جب جب زمین مدینہ کانپنے لگی جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں, زلزلہ آیا, کہتا ہے ابو تراب اپنے گھر سے برآمد ہوئے. ابو تراب نے جا کر اپنا قدم مدینہ کی زمین پہ رکھا اور رکھ کر کہا ابو تراب کہہ رہا ہے سکون میں آ جا. اللہ اکبر. علی کو پہچانو پہچانو. ابو تراب کہہ رہا ہے اے تراب سکون میں آ جا, اطمینان میں آ جا. کہا اے حاکم شام, جو بندہ بھی سنیے گا سورہ مبارکہ زلزال پڑھتا ہے وہ اس واقعے کے بعد علی کا تذکرہ کرتا ہے. جب کہا کہ یہ آیت پڑھو, عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا یہ بھی علی کے بارے میں ہے. سنیے گا. حاکم شام مضطرب ہوا, طبیعت میں ہلچل سی مچ گئی. مضطرب ہو کے کہتا ہے عبداللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرآن موجود ہے علی موجود رہے گا. اللہ پھر سے ذرا ساتھ تینوں نعرے ہونے چاہیں. پھر سے ذرا ہمت کرو. حیداری. توجہ فرمائیے. کہا جب تک قرآن موجود ہے, سن لی میری بات, تب تک علی موجود ہے. توجہ فرمائیے گا. کہا اچھا, کہا قرآن کی تفسیر کرو مگر علی نہ پڑھو. توجہ, جناب عبداللہ ابن عباس نے جو جملے کہے نا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے, کہتا ہے حاکم شام جب قرآن علی علی کرتا ہے تو میں کیوں علی علی نہ کروں؟ جب قرآن علی علی کرتا ہے تو میں کیوں نہ علی علی کروں؟ توجہ فرما لی ہے نا آپ نے, غور فرما لیا. علی پڑھنا ہے تو کسی ڈھنگ کا پڑھو. غور فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا بھائی, ناراض بھی نہ ہونا. بڑے چہرے بیٹھے ہو, بڑے پڑھے لکھے لوگ صاحب مطالعہ بیٹھے ہوئے ہو. سنیے گا. کہا کہ جب تک قرآن موجود علی موجود. کہا نہیں علی نہیں پڑھو گے. جناب عبداللہ ابن عباس سے پھر عربی زبان ہے ایک جملہ کہا اے حاکم شام افتنہانا ان تلاوت القرآن, علی کو پڑھنے سے یا فضائل بیان کرنے سے مجھے روک کر تو مجھے قرآن کی تلاوت سے روک رہا ہے. تو مجھے قرآن کی افتنہانا ان تلاوت القرآن, تو مجھے قرآن کی تلاوت سے روک رہا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. جن دلوں میں مرض ہوتا ہے انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے. توجہ فرمائیے گا. جن دلوں میں بیماری ہے وہ قرآن نہیں سمجھتے. ان کو سامنے آیت رکھو, توجہ فرمائیے گا, ان کے سامنے آیت رکھو, وہ توڑنے مروڑنے اور تفسیر برائے کرنے لگ جاتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا غور فرمائیے گا. اور قرآن کا وصف کیا ہے؟ غور فرمانا, خدا کرے اب وقت میں برکت رہے میں کچھ پڑھ سکوں. اور قرآن کا وصف کیا ہے؟ قرآن کا وصف یہ ہے, اور فرمائیے گا, کہ یہ قرآن کا ایک وصف کمال یہ ہے کہ قرآن اپنے سے
باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں اور یہ ہی وَلَتَنْصُرُنَّهُ خطاب کیا جا رہا ہے. توجہ فرمائے گا. عالم میثاق ہے، عالم ارواح ہے. ایک طرف نبیوں کی روحیں ہیں، ارواح انبیاء ہے، ان سے خطاب لیا جا رہا ہے، ان سے میثاق اور عہد لیا جا رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. توجہ فرمائیے گا. نبیوں سے عہد لیا. توجہ فرمائیے گا. کہا ہم نے تمہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، ہم نے تمہیں کتاب عطا فرمائی، ہم نے تمہیں حکمت عطا فرمائی. تمہارے بعد ایک آنے والا ہے جو تمہاری ایمان بھی لے آنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. کس سے کہا جا رہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اس نبی پر آپ نے ایمان بھی لانا ہے، غور فرمائیے گا، اس کی مدد بھی کرنی ہے. میں پوری مجلسی میں چھوڑ کے آپ کو اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں. کہا اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، جملے سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے نبی، توجہ فرمائیے گا، میرے مصطفیٰ پر ایمان لانے والے ہیں. ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سنیے گا. ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن. ایسے ہی ہے نا، میں لفظوں میں نہیں، میں ذرا کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. یعنی سارے نبی مومن ہیں، میرا مصطفیٰ ان سب کا سردار ہے، یعنی مولا ہے. توجہ، یعنی سارے نبی، پھر جملہ قومیہ صاحب سننا، کہ سارے نبی مومن ہیں اور مصطفیٰ محمد ان سب کے نبی ہیں. سنیے گا، اب نبی اور مومن کا رشتہ قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ قرآن فرما رہا النبی اولا بالمومنین، نبی تمام مومنوں پر اولویت رکھتا ہے. اگر نبیوں کی صف لگا دی جائے، سنیے گا، نبیوں کی صف لگا دی جائے، آدم اپنی صفت کے ساتھ، نوح نجی اللہ بھی کھڑے ہوں، ابراہیم اپنی خلت کے ساتھ، موسیٰ اپنی حیبت کے ساتھ، عیسیٰ اپنے زہد کے ساتھ، یوسف اپنے جمال کے ساتھ، یحییٰ و زکریا اپنی مناجات کے ساتھ. سنیے گا، یحییٰ و زکریا اپنی مناجات کے ساتھ، سلیمان و داؤد اپنی حکومت کے ساتھ، اگر ہاں ایوب اپنے صبر کے ساتھ، یعقوب اپنے شکر کے ساتھ، اگر سارے نبی کھڑے ہوں اور یہ سب ہیں مومن، ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارا مولا النبی اولا، تمہارا مولا کون ہے؟ آدم کہے گا میرا مولا مصطفیٰ ہے، نوح کہے گا میرا مولا محمد ہے، ابراہیم کہے گا میرا مولا محمد ہے. جملے سنیے گا، وہ غدیر کا میدان مت بھولنا. سارے نبی کہتے ہیں کہ ہمارا مولا مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کہتا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جیتے رہو، قرآن سے نہ ہٹنا. توجہ فرمائیے گا. بھائی ہر نبی مومن ہے، اور مومن اور نبی کا رشتہ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ النبی اولا بالمومنین، کہ نبی مومنوں پر اولویت رکھتا ہے، یعنی مولا ہے. توجہ فرمائیے گا. دنیا کہتی ہے جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. توجہ فرمائیے گا، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر تمہیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی. بھائی علی کی وصایت، جانشینی تمہیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. وہ لکھنے والے نے نا خدا کی قسم وہ 4 مصرے لکھے. بھائی علی، سنیے گا، غدیر میں مولا نہیں بنے ہیں. توجہ فرمائیے گا، علی تو کب سے مولا ہے. وہ لکھنے والے نے نا آیتوں کو سامنے رکھا، میاں صاحب عجیب جملے لکھے. کہا کہ یہ مت کہو کہ بنائے جا رہے ہیں. غدیر میں یہ مت کہو کہ بنائے جا رہے ہیں. اس نے کہا علی مولا دکھائے جا رہے ہیں.
اوہ نہیں حق ادا ہی نہیں ہوا. یہ مت کہو بنائے جا رہے ہیں اس آخری آدمی سے لے کر یہاں تک میں 4 مصرے مکمل کرنے لگا ہوں. یہ مت کہو, سنیے گا, یہ مت کہو بنائے جا رہے ہیں, علی مولا دکھائے جا رہے ہیں, فلک نیچے نظر آنے لگا ہے, علی اتنے اٹھائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ یا علی یا علی یا علی. توجہ فرمائی آپ نے. ہاں, قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن سابقہ نبیوں کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. بھائی میں تو قرآن پڑھ رہا نا, قرآن کی عظمت ہے, یہ تو پھر بات آ ہی جاتی ہے. جب قرآن سمجھائے تو میں کیوں نہ آپ کو سمجھاؤں. جملے ذرا سنیے گا. اچھا, کبھی خطبہ غدیر میں غور کیا ہے آپ نے؟ 2 باتیں اور مجھے کرنا چاہیے. خطبہ غدیر میں کبھی غور فرمایا ہے آپ لوگوں نے؟ خطبہ غدیر میں مصطفیٰ کا, قبلہ سنیے گا, مصطفیٰ کا ایک بیان ہے جس کو آپ تقریر کہتے ہیں, خطاب. ایک بیان ہے, چونکہ قرآن کو میں نے بیان کہا ہے اس لیے نعت کے قرآن کا بھی میں بیان کہہ رہا ہوں. لفظ بڑے نپے تلے ہوتے ہیں, توجہ فرمائیے گا, اس میں لذت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ میں تو 25 سال ہو گئے انہی کتابوں میں ہوں, بہرحال آپ نے بھی بڑی محبت فرمائی ہے. توجہ فرمائیے گا. ایک بھائی پورا غدیر دیکھیے نا, منظر غدیر, وہ جشن ہوا تو کبھی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. توجہ فرمائیے گا. تسی جیڑی شاید خوش ودے ہو وہ ثواب والی نہیں. جیڑی شاید تسی خوش ودے ہو نا, اساں بھی جاننے ہیں, اساں بھی 50 سال ہو گیا ہے, جو ساڑھے نالوں سینئر بندے بھی 70-80 سال آلے بھی بیٹھے ہیں. جیڑا دا تساں لائی ودے ہو نا, غدیر مناون والا, این غدیر نہیں منائی جاندی. توجہ فرمایا, غور فرمایا. اچھا سنیا ذرا جملے. غدیر میں کیا ہے؟ غدیر میں ایک بیان ہے. ایک بولو, سارے بولو, مجھے پتہ چلے کہ میری ہمراہی ہے. غدیر میں ایک بیان ہے, ایک دعا ہے. بیان کیا ہے؟ بیان ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ خطاب ہے, یہ بیان ہے. کس کو؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابیوں کو. توجہ فرمائیے گا. 25,000 کہو, بات جو بھی کہو, 1 لاکھ سے زیادہ صحابیوں کو مصطفیٰ کا یہ خطاب ہے, یہ بیان ہے. کیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک دعا ہے. بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں. زندگی بھر آپ اس اشرے میں مجھے دعا دیتے رہے, آپ کہیں گے 3 محرم کی جو مجلس ہے نا, اس میں جو آپ نے قرآن سکھا دیا نا, بس وہی کمال ہے. البتہ یہ امانت ہے جو میں پہنچا رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. بھئی خطبہ غدیر میں قبلہ, میدان غدیر میں ایک بیان ہے, ایک دعا ہے. بیان کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. دعا کیا ہے؟ اللہم وال من والا ہو و آد من آدا ہو وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ. پروردگار عالم اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, یہ دعا ہے, دعا, وہ بیان, یہ دعا. اچھا کبھی سوچا ہے, غور کیا ہے کہ مصطفیٰ کے بیان کی, نطق مصطفیٰ کی, پیغمبر کی گفتگو کی, بات کی, توجہ فرمائیے گا, سخن حق کی عظمت کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا. آپ تو کلمہ پڑھ چکے ہیں نا, جنہوں نے نہ رسالت مانی نہ نبوت مانی. توجہ فرمائیے گا. مصطفیٰ کے بیان کے بارے میں وہ بھی کہتے تھے یہ سچا ہے. اوئے اوئے اوئے, خدا کے لیے ہمراہی کر لو, 5 منٹ ہے. مار صاحب قبلہ وہ بھی کہتے تھے, مشرک بھی کہتے تھے, بت پرست بھی کہتے تھے کہ یہ سچا ہے, اس کی زبان پہ غلط بیانی نہیں ہو سکتی ہے, یہ سچا ہے. بھائی بیان کی اہمیت کا پتہ چل گیا نا. وہ مصطفیٰ کا بیان ہے. مشرک بھی کہتے تھے محمد وہ ہے جس کے بیان میں کذب نہیں آ سکتا ہے, اس کا بیان سچا ہے. پھر مصطفیٰ کی دعا کا اثر کیا ہے؟ جملہ دے رہا ہوں, دعا دینا. دعا کا اثر کیا ہے؟ مصطفیٰ کی دعا یہ ہے کہ جب میدان مباہلہ کی طرف بڑھنے لگے, 5 تن کے نوروں کو دیکھ کر عیسائیوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ان 4 کا واسطہ دے کر دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے.
اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ فرمائیے گا، مشرک کہتے ہیں یہ بیان میں سچا ہے، عیسائی کہتے ہیں اس کی دعا کا یہ معیار ہے کہ اگر یہ دعا کر دے تو پہاڑ بھی جگہ چھوڑ جائیں گے۔ مصطفیٰ نے غدیر میں ایک بیان دیا، ایک دعا دی، توجہ فرمائیے گا، جس نے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، بیان کو نہ مانا وہ مشرک سے بدتر، جس نے دعا کو نہ تسلیم کیا وہ عیسائی سے بھی بدتر۔ نہیں لذت ہی نہیں لی آپ نے بات کی۔ ایک دعا ہے اور ایک توجہ بیان ہے۔ بیان کے بارے میں مشرک آج کو مسلمان کہتا ہے کہ مجھے یہ بیان سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، مشرک سچا کہتے تھے اسے سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں صاحبان توجہ فرمائیے گا۔ اچھا سرکار نے کون سی دعا مانگی؟ اللہم وال من والا، بس ختم ہو رہا ہے وقت۔ اللہم وال من والا وعاد من آدہ وانصر، میرے مالک جو علی سے عداوت کرے اسے اپنا دشمن رکھ۔ غور فرمائیے گا، دعا کی بات پھر کرنے لگا ہوں۔ پھر کیا کہا؟ وانصر من نصر، میرے مالک اس کی نصرت فرما جو علی کی نصرت کرے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، جو علی کو چھوڑ دے اسے اپنی رحمت دور کر دے، اسے رسوا کر دے۔ ذرا جملے سنیے گا، سارا پنڈال مجھے دعا دینا۔ کوئی بندہ ہے ملت اسلامیہ میں ہمت کرے کہ محمد نے غدیر کے میدان میں دعا مانگی تھی وہ دعا رد ہو گئی؟ نہیں، کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا۔ ہر کوئی کہے گا مصطفیٰ کی دعا مستجاب ہو گئی۔ مستجاب ہونے کا مطلب یہ ہے، سنیے گا، غور فرمائیے گا، کہ جو علی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو علی کا محب ہے وہی اللہ کا محب ہے۔ یا رسول اللہ، بے شمار بے شمار حیداری۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ آج کے بعد یہ بات یاد رکھنا، ایک بیان ہے اور ایک دعا ہے۔ توجہ فرمائے گا، مصطفیٰ کا بیان سچا ہے اور دعا مستجاب ہے۔ علی کا دوست اللہ کا دوست ہے، علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے۔ مسلمان کہتے ہیں ہمیں بیان سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جب حسین پر نیزوں کی بارش ہونے لگی، اجرکم اللہ، میرے اللہ ان آنسوؤں کا اجر دے دے۔ کہا میرے قتل کے در پہ کیوں ہو گئے ہو؟ جواب ملا بغضاً لعبی کا، تیرے بابا کی دشمنی ہمارے سینوں میں ہے۔ اجرکم اللہ۔ صرف بیان مصطفیٰ سچا نہیں، آل مصطفیٰ اور جنہیں انہوں نے اپنا بنا لیا اس کا بیان بھی سچا ہے۔ حسین مکہ میں ہیں، کربلا والوں کے خط آ رہے ہیں، معافی چاہتا ہوں، کوفہ والوں کے خط آ رہے ہیں۔ یہ حزن کی شدت ہو جاتی ہے، میں روک لیتا ہوں۔ کوفہ والوں کے خط آ رہے ہیں۔ ہاں ایک خط ایسا آیا، کہا فرزند رسول اگر آپ کوفہ تشریف نہ لائے روز قیامت تیرے نانا سے شکایت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فرزند علی و بطول جب یہ خط پڑھا نا، غریب کربلا نے عزادار و مسلم ابن عقیل کو کہا کوفہ جاؤ اور جا کر حالات کا جائزہ لے لو۔ آج بڑی عقیدت سے سننا عزادارو، آج مجھے اس کا تذکرہ کرنا ہے جو کربلا کا شہید نہیں ہے،
مگر اس کا مرتبہ کربلا والوں سے کم نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، زندگی ہو جوانوں، آپ نے عالم شباب میں اللہ نے آپ کو اتنے آنسو دیے، دیکھو یہ سارے جوان حسین کے سفیر کا ماتم کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، لیکن اس کا مقام عزادارو کربلا کے شہیدوں سے کم نہیں۔ اور ایک جملہ میں نے مقتل میں پڑھا تھا، میں نے یہ جملہ پڑھا تھا، جتنے مصائب سب کربلا والوں نے مل کر برداشت کیے، وہ سارے مصائب اکیلے مسلم نے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے ایک تحریر لکھی، کہا کوفہ والو انی بعثت علیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، ثقتی و اخی و ابن عمی مسلم ابن عقیل من اہل بیتی، کہا کوفہ والو خیال رکھنا یہ میرا معتمد علیہ ہے، کوفہ والو یہ بھی خیال رکھنا یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ کتنا خیال ہے حسین کو اپنے سفیر کا، لکھ دیا یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ اجرکم اللہ۔ آئے عزادر مختار کے گھر میں مہمان ٹھہرے، بڑا ماتم ہونا ہے، آج سفیر حسین کا ماتم ہوتا ہے، میرا بھی کوئی کمال نہیں، آپ نے وہ مظلوم ہی اتنے ہیں۔ عزادارو آئے مختار کے گھر میں مہمان ٹھہرے، حالات بدلے، ہانی کے گھر میں آ گئے۔ عزادارو جب ہانی شہید ہو گئے نا عزادارو، ہاں جب مسلم نے نماز مغرب پڑھائی 18,000 تھا، جب مکمل کر کے مسجد سے باہر آئے کوئی پناہ دینے والا نہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ لیکن ایک کام مسلم کر چکے تھے، لکھ دیا تھا مولا تشریف لائیے، مولا کوفہ کے حالات ہاں سازگار ہیں، تشریف لائیے۔ ادھر حسین بہنوں کو لے کے چلے، ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے، عزادارو مسلم ہیں اور کوفہ کی گلیاں ہیں۔ اجرکم اللہ، بڑا ماتم ہونا ہے، مسلم ہیں اور کوفہ کی گلیاں ہیں۔ میں نے مقتل کی ایک روایت پڑھی ہے، عزادارو مسلم عباس کے ہم سن و سال ہے، کڑیل جوان ہے جناب مسلم۔ ارباب مقاتل نے یہی لکھا ہے، چلتے رہے، کہتے ہیں مسلم قدم رکھتے کہیں تھے، قدم پڑتا کہیں تھا۔ یہ اردو کا جملہ ہے، ذرا سمجھ لینا، رکھتے کہیں تھے، قدم پڑتا کہیں تھا۔ میں سوچنے بیٹھ گیا، مسلم تو ہاشمی جوان ہے، یہ کیسا عالم ہے؟ کہا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں حسین کو لکھ بیٹھا، غریب کربلا بہنوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ ہائے اجرکم اللہ، عزادارو ماتم کا مقام ہے، حسین بہنوں کو لے کے کوفہ آ رہے ہیں، خدا زندگی کرے آپ کی۔ عزادارو حسین بہنوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ عزادارو جب ہانی شہید ہو گیا نا، عزادارو مسلم چلتے چلتے نا، عزادارو جب گلیوں میں چلتے چلتے تھک گئے نا، عزادارو ایک مکان کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ عزادارو ایک کنیز خدا نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا دیکھا کوئی غریب ہے، کوئی مسافر ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ عزادارو اتنی پیاس تھی، یہ مقتل کے جملے ہیں، عزادارو مسلم نے اس عورت کی کنیز خدا کی طرف اشارہ کیا، میں پیاسا ہوں، اندر گئی پانی لے کے آئی، مسلم نے پانی پی لیا۔ عزادارو میں یہی سوچنے لگیا، میں نے کہا مسلم غریب ضرور ہو، کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، مگر کوفہ میں پانی مانگا وہ تو مل گیا۔ عزادارو یہی کوفہ تھا جب حسین کی لاڈلی پیاسی تھی، بچے پیاسے پانی مانگتے رہے، چھتوں سے پتھروں کی بارش ہوتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شہادت کے قریب ہونا ماتم ہو جائے گا۔ ہاں عزادارو آپ گئی، پانی پلا کے چلی گئی، پھر آئی دروازے پہ، عزادارو دیکھا مسلم بیٹھے ہیں، جب کہا نا مسلم بیٹھے ہیں، دیکھا، کہا اے جوان تیرا گھر کوئی نہیں ہے؟ عزادارو کہا میں حسین کا سفیر مسلم ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تڑپ گئی، کہا اے میرے آقا کے سفیر، دروازہ کھولا، کہا گھر حاضر ہے۔ عزادارو مسلم گھر میں آئے، کھانا پیش کرنا چاہتی ہے، عزادارو مصلی عبادت بچھایا، ساری رات مسلم نے اللہ کی عبادت کی۔ اجرکم اللہ، ہاں ہاں شہادت میں ماتم ہو جائے گا،
ساری رات مسلم نے اللہ کی عبادت کی۔ ازادرو جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے نا، ازادرو مسلم کے کانوں پر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ گئی۔ ازادرو اٹھا ہے عقیل کا بیٹا، جعفر طیار کا بھتیجا ہے، علی کا بھتیجا حسین کا سفیر، مسلح عبادت پر ازادرو اٹھے، لباس رزم پہننا شروع کیا۔ ازادرو قمیص سامنے آئی، آ کر کہتی ہے میں باہر نہیں جانے دوں گی، آپ اکیلے ہیں، وہ سارا لشکر ہے۔ ازادرو سننا، مسلم نے جملہ کہا میں ہاشمی ہوں، ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی ہے کسی کنیز کے گھر میں غیر محرم آ جائے۔ میں نے کتاب رکھی، میں سوچنے بیٹھ گیا، میں نے کہا مسلم کنیز کے گھر کا اتنا خیال، اچھا ہوا کربلا نہ گئے۔ کوئی پوچھے سجاد سے، آپ بیویاں نہیں تھی، رسول زادیاں، غیر محرموں کا مجمع، نیزوں سے چادریں اتری، سروں سے خون بہنے لگا، سجاد تڑپ گئے، ہائے میری قسمت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زادہ۔ ہاں بڑی نورانیت ہوتی ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے، سب جانتے پہچانتے ہو۔ ہاں ازادار و لباس رزم پہنا، عقیل کا لال میدان میں ہے، لشکر سامنے ہے۔ ازادار و ہاں جاؤ، کوئی سوار آتا تھا نا، یہ روایت کے لفظ ہیں، ایسے پکڑتے، زین سے اچھال کے ہوا میں دو ٹکڑے کر دیتے۔ علی کا ہاں بھتیجا ہے مسلم۔ ازادار و لڑتے لڑتے نا ایک مرتبہ دارالامارہ میں پیغام پہنچا اور لشکر بھیجا جائے۔ ازادارو ہاں لشکر پہ لشکر آ گئے۔ ازادارو ہاں عقیل کا لال لشکر میں گھر گیا۔ ازادارو ہاں جو تلواروں سے حملے تو کر رہے تھے، ازادارو کچھ لوگ چھتوں پہ سوار ہوئے۔ وہ جملہ یاد کرو نا، جتنے مصائب سارے کربلا والوں نے دیکھے، اکیلے مسلم نے کوفہ میں دیکھے۔ ازادارو پتھر برسنے لگے، آگ پھینکی جانے لگی، لیکن عقیل کا لال ہے، مصروف جہاد ہے۔ ازادارو امان کا دھوکہ دیا گیا، ہاں ایک گڑھا کھودا گیا، کھود کرنا۔ ازادارو جب مسلم اس گڑھے میں گرے نا، تلواروں کی بارش ہونے لگی، تلواروں پہ تلواریں لگی، ازادارو لب کٹے، ازادارو عقیل کا لال اسیر ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جوانو یہاں سے مصائب شروع ہو گیا، بڑا استقبال کیا۔ ازادارو مسلم اسیر ہوئے، ہاں ابن زیاد کے دربار میں گئے۔ ازادارو کوئی درباری بیٹھا تھا، ازادارو کہتا ہے اے مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہتا ہے لیس لی امیر سوی الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، نہ میں تجھے امیر سمجھتا ہوں، نہ تجھے سلام کے قابل سمجھتا ہوں۔ کہا تجھے قتل کر دیا جائے گا، کہا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ازادارو خون جاری ہے، پیاس کا غلبہ ہوا، ازادارو پانی مانگا، جب جام سامنے آیا نا، ازادارو خون گرا، پانی پینے کے قابل نہ رہا۔ جملہ سننا، ماتم کا مقام ہے، پانی پینے کے قابل نہ رہا۔ مسلم نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کوئی جوان نہیں بیٹھا ہے جس کا ہاتھ اٹھ جائے، پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یقین ہو گیا میں مارا جاؤں گا۔ اے ازادارو مسلم نے وصیت کی، بھرے دربار میں اللہ لعنت کرے اس عمر سعد پر، یہ بیٹھا ہوا تھا۔ مسلم نے وصیت کی، ازادارو مسلم نے پہلی وصیت کی، کہا جب میں مارا جاؤں میری زرہ و تلوار بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ ازادارو کہا میں حسین کو لکھ بیٹھا، غریب بہنوں کو لے کے آ رہا ہے، لکھ دینا۔ کوفہ کی وفاداریاں بدل گئی، بہنوں کو لے کے کوفہ نہ آنا۔ تیسرا جملہ لو جوانوں، ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیسرا جملہ کہا جب مارا جاؤں میری لاش کو دفن کر دینا۔ ازادارو ادھر مسلم دارالامارہ کی چھت پر لائے گئے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار، سر جھکا ہوا، ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین سفیر کا سلام ہو۔ بڑی بڑی منزل مصائب کی طرف جا رہا ہوں۔ اے حسین
سفیر کا سلام ہو جوانوں، خدا کی قسم تیاری کرو، میرا دل بن گیا ہے، میں نے توسل کر چکا ہوں، دل بن گیا جملہ پڑھ دوں۔ ازادرو کہا اے حسین سفیر کا سلام ہو۔ عباس کہتے ہیں ازادرو ہم پہلی منزل پر تھے، ازادرو منزل شوق پر ازادرو ہم تھے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا میرے آقا نے پڑھا وعلیک السلام، حسین کا بھی سلام ہو، جملے سن کے ماتم کرنا، حسین کا بھی سلام ہو، پڑھا حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس تڑپ گئے، کہا اے مولا یہ انا للہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا عباس میرا سفیر، اجرکم اللہ ماتم کا مقام ہے، کہا عباس میرا سفیر۔ ازادرو عباس نے کہا مولا مجھے اجازت امامت سے کوفے پہنچا دو۔ ازادرو کہا صبر کرو گے؟ ازادرو جب وعدہ صبر لیا نا، ازادرو حسین نے دونوں انگلیاں بلند کی، ازادرو مسلم کو دکھایا، کہا عباس وہ دارالامارہ کی چھت پر دیکھو۔ عباس تڑپ گئے، کہا مولا مجھے کوفہ پہنچاؤ۔ کہا کیا کرو گے؟ ابھی تو صبر کا وعدہ کیا تھا۔ کہا جب لاشا گرے گا میں سنبھالوں گا۔ حسین نے کہا ذرا غور کرو، اب جو دیکھا کوئی سیاہ برقعے والی بی بی، پہلو پہ ہاتھ، آزادر و دامن پھیلا کے کھڑی تھی۔ اے میرے حسین کے سفیر، میری گودی حاضر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑی عظیم یہ روایت رونے کے لیے ہے آزادار ہو۔ اجرکم اللہ، ارباب مقاتل نے اس کو پڑھا ہے، کہا ہاں، کہا وہ غور کرو، کہا مولا یہ کون ہے کہ یہ سیاہ برقعے والی بی بی کون ہے؟ کہا عباس پہچانا نہیں، میری ماں زہرا بکی چھوڑ کے آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ حسین کے سفیر کا ماتم ہے۔ ازادرو پتہ چل گیا حسین کو میرا سفیر مارا گیا۔ لو تیاری کرنا ماتم کی، ہر ازادار ذرا توسل کرو، موسم تو ظاہر سخت ہے، اللہ نے آپ کو عشق عزا دیے ہیں، یہ امانت ہے، یہ اجر رسالت ہے، ادا کر دینا۔ ازادر جب حسین کو پتہ چل گیا نا میرا سفیر مارا گیا، میں جملہ کہا کرتا ہوں وہ حسین جو مسلم کی زوجہ کے خیمہ میں جاتے تھے، اجرکم اللہ، آج زوجہ نہیں، کہا زینب مجھے مسلم کی بیوہ کے خیمہ میں لے جاؤ۔ ہائے ہائے، جملہ میں کہہ گیا، اجرکم اللہ، کہا مجھے مسلم کی بیوہ کے خیمہ میں لے جاؤ۔ ازادرو خیمہ میں آئے، حسین کی نظر مسلم کی یتیمہ پر پڑی، کہا ام المصاحب ہاں جو در خریدے تھے وہ لے کے آؤ۔ ازادرو حسین نے عاتقہ کو گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے، فامیدہ خاندان کی بچی تھی، ایک مرتبہ کہتی ہے مولا آج تو ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ ہاں ازادارو حسین سے رہا نہ گیا، کہا اے عاتقہ تیرا بابا مارا گیا، آج کے بعد تیرا بابا بھی میں، تیرا آقا بھی میں، لو ازادار ہاتھ اٹھا لو ماتم کا۔ یہ ازادارو جب یتیم نوازی ہو رہی تھی، خیمے میں سکینہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، جو بچی یتیم ہو جاتی ہے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، دور پہنائے جاتے ہیں۔ ازادارو یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی، ازادارو ڈوب گیا کربلا کا سورج، مارا گیا حسین، در خیمہ پہ کھڑی تھی سکینہ، میں یتیم ہو گئی، کوئی آئے گا مجھے دور پہنائے گا، یتیمی نوازی کرے گا، میں کہوں گا اے سکینہ وہ حسین تھے، یہ قاتلان حسین ہے، وہاں دور پہنائے جائیں گے، یہاں دور چھنیں گے، تماچے لگیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلہ